کہ ایسی بلڈنگز یا ایسے اپارٹمنٹ جس میں بے شمار فلیٹ ہوتے ہیں اور اس میں کچھ لوگ اس قسم کے آ جائیں یا ایک بھی اگر آ جائے اور وہ نیچے بکریاں باندھ رہا ہے یا جناب مرغے رکھ رہا ہے یا بلیاں پال رہا ہے جس کی وجہ سے بدبو ہے اور دوسرے کو اذیت پہنچ رہی ہے، تو یہ تو عقلاً بھی اگر آپ سمجھے تو کون سا ایسا اچھا کام ہے کہ کون عقل مند آدمی کہے گا کہ ٹھیک کام کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ہم یہاں ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر آپ کی توسط سے ایک نصیحت ہی کر سکتے ہیں، شرعی حکم بیان کر سکتے ہیں، اصل مسئلہ یہ لائن آف آرڈر کا ہے، لہٰذا ایک بندے کو نصیحت کے ذریعے سمجھایا جا سکتا ہے، اور جب نصیحت نہیں ہے تو اس سے پہلے کہ جناب کوئی لڑائی جھگڑے کی صورتحال ہو تو آپ پھر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جو قانون ہے ان تک اپنی درخواست لے جائیں کہ بھائی یہ چیز ہے، یعنی یہ مسئلہ قانونی نوعیت میں جاتا ہے۔ جہاں سمجھنے والے ہیں تو اس کو سمجھ لیجئے کہ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام نے شاہ فرمایا مومن کون ہے، مسلمان کون ہے اللہ کے نزدیک، فرمایا جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ صحیح۔ آپ مرغا پالنے کی بات کر رہے ہیں، آپ یہ حرکت کی بات کر رہے ہیں، سڑک کے اوپر امام اہل سنت نے لکھا ہے، ہمارے وہاں ایک اور رواج بھی چل پڑا ہے کہ اگر میت ہو جاتی ہے پورا راستہ بند کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ میت ہو گئی راستہ بند کر دیا تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ سویم آپ روڈ کے اوپر کریں؟ اب سویم کے لیے ضروری ہے کہ سویم روڈ کے اوپر کیا جائے؟ آپ سویم کا معنی ہے سال ثواب، آپ صرف ہاتھ اٹھا کے دعا کریں اور رخصت، لیکن باقاعدہ ایک طاقتور آدمی ہوتا ہے اس نے جناب گلی بند کر دی، اور اگر آپ بولیں گے تو جناب اس کے تعلقات اتنے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے درد سر بنے گا، یا جذباتی بات کرے گا، میری ماں مر گئی ہے میں اس کا سویم کر رہا ہوں تمہیں اعتراض اٹھ رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے سویم کر رہے ہیں اس کی ثواب کے لیے، لیکن جہاں شریعت منع کر رہی ہے تو ثواب کہاں پہنچے گا؟ جس رب کی رضا لے کر ثواب پہنچانا چاہ رہے ہیں اسی رب کی شریعت اس کو منع کر رہی ہے، راستہ بند کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب میت کے لیے راستہ بند کرنے کی اجازت نہیں ہے تو پروٹوکول کے لیے بھی اجازت نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، روڈوں کے اوپر گویا کہ ایک ازدحام ہوتا ہے، لوگ گرمیوں پر پیدل چل رہے ہیں، موٹر سائیکل میں چل رہے ہیں، ایک ازدحام ہوتا ہے، غلط پارکنگ کا سلسلہ، پورا شہر ایک گویا کہ سٹک ہو کر رہ جاتا ہے، تو اس میں یہ سارے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اور یہاں پر جب وہ بدماشی کرتے ہیں، نہیں جناب آپ کوئی کہتا بھائی یہ بد زبان آدمی ہے، اس کے فلانے سے تعلق ہے، ابھی کچھ کہیں گے تو کیا آپ گویا کہ آپ اپنی گاڑی بھی نہیں نکال سکتے ہو، باہر تھوڑا چلے جاتے ہیں، وہاں سے رکشہ پکڑ کے چلے جاتے ہیں، اس کے تو حضور سید عالم نے فرمایا کہ لوگ اگر کسی کی بد زبانی کی وجہ سے اس کی تعظیم کریں کہ یہ بک نہ کرے، وہ اللہ کے نزدیک انتہائی برا آدمی ہے۔ وہ بندہ انسان اللہ کے نزدیک انتہائی برا آدمی ہے کہ بھائی اگر اس کو چھیڑیں گے تو یہ منہ سے بک شروع کر دے گا اور فحش باتیں کرے گا، تو اس لیے کہ حاجی صاحب خیریت سے آپ ٹھیک ہیں، تو یہ ادب جو اس کا کیا جا رہا ہے اس کی زبان کی بدتمیزی کے ڈر کی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ تو حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کسی کا ادب اس وجہ سے کیا جائے اس کی اس بدتمیزی سے بچنے کے لیے، تو ایسا شخص جو ہے کہ خدا کی بارگاہ میں انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ تو کیا حاجی صاحب کیا آپ سویم اور کیا آپ کی تراویح یہ کیا ہے؟ تراویح آپ کو کسی نے کہا کہ روڈ کے اوپر پڑا کہ آپ نے سڑک ساری بند کر دی ہے؟ یہ اس کی شرعی اجازت نہیں ہے۔ تو جب اس کی اجازت نہیں ہے تو یہ مرغے پالنا اور یہ بکریاں پالنا، یہ بلی پالنا اور پورے ماحول کو گویا کہ گندا کرنا، اس کی شرعاً کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ ایک بندہ سو رہا ہو تو آپ زور سے تلاوت نہیں کر سکتے، اسلام منع کرتا ہے۔ نمازی اگر پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں آپ ذکر نہیں کر سکتے، آپ دیکھیں ذکر سے بڑی کیا چیز ہوگی، تلاوت قرآن سے بڑی کیا عبادت ہوگی۔ لیکن ایک بندے کی اگر گویا کہ نیند میں خلل ہو جائے، ایک مریض گھر کے اندر ہے، وہاں پر آپ زور سے گفتگو تقریر کی نہیں کر سکتے۔ مساجد کے لاؤڈ اسپیکر اگر ہیں تو صرف اذان دے، لیکن اگر وہ تقاریر اور واعظ ہو رہا ہے اور اس سے اگر کسی کو اذیت پہنچ رہی ہے تو بھائی اس کو آپ نے سنانے کی بجائے آپ اپنے گھر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو آپ سنائیے۔ تو جہاں دین کے اتنے ضروری کام کو شریعت مطہرہ کسی کو تکلیف کی وجہ سے روک رہی ہے تو یہ کیسے؟ تو ہم ایک نصیحت کر سکتے ہیں، لیکن معاشرے کے اندر جو غلط چیز ہے لوگوں کے اندر اتنی ہمت و قدرت ہونی چاہیے کہ وہ غلط کو غلط کہنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اگر غلط کو غلط نہیں کہیں گے تو یہ پورا معاشرہ کلپس کر جائے گا۔